ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کا انتہائی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، جو کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ بیماری میں گزرا ہے اور ایک تکلیف میں گزرا ہے، اس کو آپ مس سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہلکی سی تکلیف جو مجھے چھو رہی ہے، یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب اس کے بعد میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ مجھے محتاجی ہے، بے بسی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، میں اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتا، گویا کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو پہنچ رہی ہے تکلیف، وہ دراصل میں ضر ہے۔ اور یہ لفظ یہاں پہ انتہائی خوبصورت معنی دیتا ہے، کیونکہ ضر کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلا ہو جانا، اور جب انسان کے جسم کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی ضر کا لفظ آتا ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پھل یا سبزی اندر سے نرم ہو جائے، یعنی کہ گلنے سڑنے لگ جائے، تو اس کو ہم پھینک دیتے ہیں، استعمال نہیں کرتے، تو اس کے اندر سے گلنے سڑنے کو بھی جو ہے وہ ضر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس لفظ ضر کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو اب آپ کو مزید نفع نہیں دے سکتی، لہٰذا وہ ناکارہ ہو گئی ہے۔ اب ایوب علیہ السلام اپنی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ مالک اللہ، یہ جو مجھے ضر پہنچا ہے، گویا کہ آپ اپنی کسی قسم کی فزیکل تکلیف، اپنی بیماری کا شکوہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نبی بنایا تھا، اور نبی تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، ان کو توحید سکھاتا ہے، ان کی زندگی، ان کی سوچیں بدلتا ہے، انہیں جنتی انسان بناتا ہے۔ لیکن مالک اللہ، میں نبی ہونے کے باوجود جو ہے آپ کی دین کی خدمت نہیں کر پا رہا، آپ کی مخلوق کے کام نہیں آ پا رہا، مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ حیران کن بات ہے کہ جو اتنی شدید جسمانی تکلیف میں ہے، وہ اپنی کسی تکلیف کا، اپنی ذاتی زندگی کا، کسی قسم کے دکھ کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کرے، بلکہ اگر آپ کی زبان پہ دعا آئی بھی ہے تو کس لیے کہ مالک، میری ذات سے آپ کی مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میری ذات سے آپ کے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ بہت ہی غور طلب اور اہم نکتہ ہے کہ ہم لوگ جو کہ صحت مند ہیں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہی، آپ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، یا آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مجھ سے کچھ ہو نہیں پا رہا، میری ذات سے آپ کی مخلوق کو کوئی نفع نہیں ہو رہا، ہم تو صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بیماروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، نہ ہماری کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے جانا ہے، مخلوق کو یہ نفع دے کے جانا ہے۔ لہٰذا ہم اس دعا کو صرف اسی کانٹیکس میں پڑھتے ہیں کہ اگر مجھے فزیکل بیماری ہے تو ہم اس کا وظیفہ کریں گے، لیکن یہ دعا ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ذات، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت سے اس دنیا کو، دنیا کے لوگوں کو، اللہ کے دین کو کوئی آؤٹ پٹ دینا چاہتا ہے، کوئی نفع دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ ان الفاظ سے اللہ پاک سے دعا کرے کہ مالک اللہ، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے کروا لیں، مجھے اس معاشرے کا نکارہ انسان نہ بنائیں، مجھے ایک نفع والا انسان اور ایک نفع والا مسلمان بنائیں۔